حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کے متعلق حضرت بنوری نے لکھا ہے کہ تمام علماء ضرورت کے لیے فتاوی شام دیکھتے ہیں، لیکن مفتی محمود کو فتاوی شام زبانی یاد تھا۔ اللہ جانے کہ کس زمانے میں یہ کسب کر چکے۔ استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے بھی ایک دن کلاس میں کہا کہ اس وقت کا افقہ الناس مفتی محمود ہے، کا فقہ پر بہت جامع نظر ہے ان کی۔ حضرت کا فتاوی آگے نا 17 جلدوں میں، فتاوی مولانا مفتی محمود، یہ 37 جلدوں میں انشاءاللہ تعالی مکمل ہو اور اس صدی کی سب سے بڑی کتاب ہو۔ اسی طرح قرآن کریم پر بھی ان کی نظر اور طرح تھی، اور احادیث کے تو شاید 10,000 احادیث سندن متنن یاد تھی انہیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ 10,000 تو ہم کہتے ہیں کل ہے، صحاح تقریباً یاد کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نظر بھی اجتہادی عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ کھانا کھایا جا رہا تھا، یا امبرین میں ایک بزرگ تھے افغانی، ان کا علماء اور اولیاء سے بہت تعلق تھا۔ اس نے ڈیرہ اسماعیل خان جا کے حضرت مفتی صاحب کو مجبور کیا تھا کہ آپ میرے گھر آ کے کھانا کھاؤ۔ اس وقت حضرت صحت مند تھے بالکل۔ جب حضرت تشریف لا رہے تھے، چونکہ میں یہاں مسجد میں امام تھا، تو اس افغانی نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی تشریف لائے نا، حضرت کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کھانے میں حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی بھی تھے۔ تو حضرت درخواستی کی عادت تھی کہ یہاں کا ڈونگا وہاں، وہاں کا ڈونگا ادھر۔ مفتی صاحب نے ان کی طرف ایک دفعہ ایسا غور سے دیکھا، اور پھر ان کو کہا آپ حافظ الحدیث تو ہے، شاید فقہ آپ کو نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دسترخوان پر جو کھانا رکھا جاتا ہے یہ تملیک نہیں ہے، اباحت ہے، آپ استعمال کر سکتے، آپ آگے بڑھا نہیں سکتے۔ تو میں نے آہستہ سے وہ صاحب خانہ کو کہا، بات سنو، تم کہو کہ حضرت میری طرف سے اجازت۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے حضرت حافظ الحدیث صاحب کو اجازت دی ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا یہ بھی کسی مولوی نے سکھایا ہے، کسی مولوی نے سکھا دیا آپ کو۔ صرف اس دسترخوان کا نہیں، میں نے کئی موقعوں پر اپنے بزرگ کو دیکھا ہے کہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے۔ ایسے کئی چیزوں پر ان کی نظر تھی جو عام دنیا کی نہیں ہے۔ مثلا ایک دفعہ پوچھا کہ پگڑی کہاں رکھنا چاہیے، تو ایک نالائق اور نااہل طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا بولو۔ میں نے کہا اونچی جگہ رکھنا چاہیے، جیسے یہ بھی جگہ ہے نا، پگڑی یہاں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت بے انتہا خوش ہوئے۔ فرمایا کہ خیال تو یہی ہے، کاش کہ کوئی جزیہ مل جائے۔ تو میں نے قاضی خان پیش کی کہ اس میں لکھا ہے عمائم جو ہے نا بلند مقام پہ رکھے جائے، سر اس کی جگہ ہے نا، تو اس سے اونچی جگہ کہاں ہے؟ پشتو میں جب دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں پگڑی دی ہمیشہ اونچا اولا رہا اللہ، کہ آپ کی پگڑی ہمیشہ اونچی رہے۔